نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سورہ النساء آیت 66 سے 81 تک۔ اور اگر بے شک لکھ دیتے ہم ان پر کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، نہ وہ کرتے اسے مگر تھوڑے ان میں سے۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا ان کے لیے توبہ کے ساتھ اپنے آپ کو قتل، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ فرض کی ہوئی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پر فرض کر دیتے کہ وہ ایسا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کی طرح اللہ تعالیٰ توبہ کی یہ شرط رکھ دیتے یا اس طرح کی تنگیاں رکھ دیتے تو پھر کتنی مشکل ہو جاتی۔ جیسا کہ اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ ایک دم اپنی نیشنلٹی کو سرنڈر کر دیں یا اپنے گھر کو چھوڑ کر نکل جائیں تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک صحابہ کرام ایسے لوگ تھے جو ان تمام باتوں کو پورا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا۔ صحابہ کرام نے جنگوں میں اپنے خون کے رشتوں کو بھی قتل کیا بغیر دل میں تنگی لائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلم نہ تھے اور انہیں قتل کرنے کا حکم تھا۔ صہیب رومی اور تمام صحابہ سارا مال چھوڑ کر ہجرت کر گئے تھے۔ تو دیکھیں کتنا ٹف تھا ان کے لیے، لیکن اطاعت الہی کرنے والے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کم تھے، ثابت قدم رہنے والے کم تھے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے سنتوں پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور دل میں دین پر عمل کرنے میں کوئی تنگی نہ لائے۔ اور اگر بے شک وہ کرتے جو نصیحت کیے جاتے تھے جس کی البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے اور زیادہ شدید ثابت قدمی میں، یعنی اگر وہ ایسا کرتے جیسا کہ واعظ کیا گیا تھا تو پھر انہیں کے لیے اچھا تھا، اور تب البتہ دیتے ہم انہیں اپنے پاس سے اجر بہت بڑا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک نیکی کئی نیکی کے رستوں کو جنم دیتی ہے، اور البتہ ہدایت دیتے ہم انہیں راستے سیدھے کی، یعنی سیدھا راستہ ہی ہدایت ہے، یہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی کہ ایکسیپٹنس آف ریئلٹی انسان کے حال کو بھی اور اس کے انجام کو بھی اچھا کر دیتی ہے، لہٰذا حکم الہی کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ اپنے فیصلوں پر غالب ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلی آیت میں، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یہی لوگ ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، یعنی کہ دنیا اور آخرت میں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا۔ اطاعت کرنے والے لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا انہیں ان کا ساتھ ملے گا۔ انبیاء کون تھے؟ وہ جس کی طرف وحی ہو لیکن شریعت نہ نازل ہو، اور رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے۔ اسی طرح صدیقین خود بھی سچے اور سچ کی تصدیق کرنے والے ہو، جس کی ساری زندگی سچ کا نمونہ ہو، جو کھرا اور سچا ہو۔ پھر کون ہیں؟ شہداء۔ شہداء کون ہوتے ہیں؟ پہلی بات شہداء شہید کے لیے آتا ہے، دوسری بات گواہ کے لیے آتا ہے، پھر فرشتے، امت مسلمہ اور علماء جو ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا تو ان کے لیے بھی گواہ یا شہید کا لفظ آتا ہے، اور پھر وہ بھی شہداء ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے یعنی کہ شہید ہو، اور صالحین نیک لوگ۔ اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ بطور ساتھی، تو گویا اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے جیسی ہے کہ وہ جس کے بھی پاس آتا ہے اسے اپنی خوشبو دے جاتا ہے، اور اطاعت کے لیے اچھے ساتھی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور کافی ہے، اللہ بہت حلم والا ہے۔ یعنی ان سب کا ساتھ مل جانا، انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ایسے لوگ کہیں بھی ہو اللہ کے فضل میں ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس مقام تک پہنچ جانا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، پکڑو بچاؤ اپنا، یعنی کہ اپنا ہتھیار پکڑ لو۔ حذرہ کہتے ہیں محتاط ہو جانے کو، وہ چیز تیار رکھو جس سے تمہارا بچاؤ ہو سکے، اور حذر کہتے ہیں کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر ہوشیار اور چوکنا اور الرٹ ہو جانا۔ تو گویا مومن ہوشیار ہوتا ہے اور ایمان والوں کو دشمن سے محتاط رہنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر جب محتاط ہو جاؤ پھر نکلو چھوٹے دستوں میں یا پھر نکلو سب اکٹھے۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے جنگ احد کا تذکرہ پڑھا تو اس کے بعد مسلمانوں کے حالات بہت تنگ ہو گئے تھے، تو انہی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور بے شک تم میں سے البتہ وہ ہے جو ضرور دیر لگاتا ہے، پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت
غزوہ احد کا ہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے تحقیق انعام کیا اللہ نے مجھ پر جبکہ نہ تھا میں ساتھ ان کے حاضر یا موجود۔ بہت خوبصورت لیسن ہے اس آیت میں، بہت خوبصورت سبق ہے کہ نقصان ہو جانے پر انسان مایوس نہ ہو۔ خوف زدہ انسان محتاط ہوتا ہے، وہ وہم کا شکار نہیں ہوتا۔ تو منافقین کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بہانے کر کر پیچھے رہیں گے، اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم کھا کر پوچھتے ہیں کہ حذیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جو منافقین کے نام بتائے تھے، بتاؤ ان میں کہیں میرا نام تو نہیں تھا؟ سبحان اللہ، کیسے ایمان تھے ان لوگوں کے۔ پھر فرمایا اور البتہ اگر پہنچے تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے، البتہ وہ ضرور کہے گا گویا کہ نہ تھی درمیان تمہارے اور درمیان اس کی کوئی محبت، ہے افسوس مجھ پر۔ اگر ہوتا میں ساتھ ان کے تو کامیابی پاتا، اور کون سی کامیابی پاتا؟ فوزاً عظیمہ، کامیابی بہت بڑی۔ فوزاً عظیمہ دنیا کی کامیابی کے لیے بھی آتا ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی۔ بس چاہیے کہ جنگ کرے اللہ کے راستے میں۔ اب یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ مومن کو جنگ صرف اللہ ہی کے لیے کرنا جائز ہے، کسی اور مقصد کے لیے جنگ نہیں ہو سکتی۔ مومن دنیاوی مقصد کے لیے جنگ نہیں کرتا، اس کی جنگ کا مقصد اجر پانا ہوتا ہے۔ اور جو کوئی جنگ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، پھر وہ قتل کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے، پس ان قریب ہم دیں گے اسے اجر بہت بڑا۔ تو نیتوں کو خالص کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کی خاطر دنیا بیچ ڈالتے ہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کی راہ میں مارا جائے تو وہ جنگ فی سبیل اللہ ہے۔ اور کیا ہے تمہیں کہ نہیں تم جنگ کرتے اللہ کے راستے میں، حالانکہ جو کمزور ہیں مردوں میں سے اور عورتوں اور بچوں میں سے، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے، ظالم ہیں یہاں کے رہنے والے، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ تو گویا مومن دوسرے کے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ نہیں کرتا، وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور جنگ کے لیے ابھارنے کا طریقہ ہی اختیار کرتا ہے۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے۔ کفار عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر بہت ظلم ڈھاتے تھے، تو لہٰذا یہ دعا تھی جو اس وقت مسلمان کیا کرتے تھے۔ وہ جو ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ جنہوں نے کفر کیا وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں۔ پھر دوبارہ سے اسی بات کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ ایمان والے اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، مال غنیمت کے لیے یا کسی ملک پر یا کسی اور چیز پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ نہیں کرتے، کوئی بھی دنیاوی فائدے کے لیے جنگ نہیں کرتے۔ اور جو کفر کرتے ہیں وہ طاغوت کی خاطر جنگ کرتے ہیں، وہ طاغوت کے لیے، شیطان کے لیے لڑتے ہیں، ان کا لیڈر شیطان ہوتا ہے۔ بس جنگ کرو دوستوں سے شیطان کے، بے شک چال شیطان کی ہے بہت کمزور۔ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نکلنے سے روکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی چال بہت کمزور ہے، مغلوب ہے۔ غالب کون رہتا ہے؟ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتا ہے۔ رب کون ہے؟ خالق، مالک، مدبر، یعنی کہ اللہ کو مان لینے والا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے کہا گیا جنہیں روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، تو جب فرض کیا گیا ان پر جنگ کرنا، تب ایک گروہ کے لوگ ان میں سے ڈر رہے تھے جیسا کہ ڈرنا ہو اللہ سے یا اس سے بھی زیادہ شدید ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب کیوں فرض کیا تو نے ہم پر جنگ کرنا، کیوں نہ تو نے مہلت دی ہمیں ایک مدت تک قریب کی۔ اب پہلے کہا جا رہا ہے کہ جنگ کی بجائے نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور ان چیزوں پر توجہ دو۔ نماز خاص ذاتی عبادت ہے اور زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور بعد میں جنگ فرض کی گئی۔ لیکن جس وقت تک جنگ فرض نہ کی گئی تھی کچھ لوگ دعا کیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کیا کرتے تھے کہ جیسا کہ پہلے لوگوں پر جنگ فرض تھی ہم پر بھی جنگ فرض کر دی جائے۔ پھر کیا ہوا؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنگ فرض کر دی تو ایک گروہ ان لوگوں میں سے ڈرنے لگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور جب جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہمیں ایک اور وقت تک مہلت دی گئی۔ کہہ دیجئے فائدہ دنیا کا بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ کرے۔ تو گویا دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے، ہر چیز اس دنیا میں ہی رہ جانی ہے، لیکن آخرت بھی اس کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تقویٰ شرط ہے آخرت کی کامیابی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے لیے اس دنیا میں ہمیشگی نہیں رکھی، لیکن آخرت کو بقا ہے، تو گویا ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تم ظلم کیے جاؤ کہ دھاگے برابر، فتیلہ کہتے ہیں تنگ کے برابر باریک سا دھاگا۔ اللہ تعالیٰ ذرا بھی ظلم نہیں کرے گا، انسان کو ٹھیک ٹھیک اس کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ جہاں کہیں تم ہوگے پالے گی تمہیں موت، اگرچہ ہو تم مضبوط قلعوں میں۔
تو گویا موت برحق ہے، اور انسان موت سے جتنا بھی بھاگ لے، وہ جہاں کہیں بھی چھپ لے، موت اسے آ کر رہے گی۔ انسان کا انجام یہی ہے، ہر لیونگ تھنگ کا اینڈ یہی ہے۔ اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی بھلائی، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی، وہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ کتنا مایوس کر دینے والا، کتنا غمگین کر دینے والا منافقین کا رویہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہوگا کہ جب ان کو کوئی نعمت ملتی تو اسے حق سمجھتے، اور جب برائی پہنچتی تو کہتے کہ یہ رحمت للعالمین کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کہتے تھے منافقین، کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا ہے واسطے اس قوم کے، نہیں وہ قریب ہوتے کہ وہ سمجھیں بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر حیران ہو رہے ہیں کہ وہ بات کو کیوں نہیں سمجھتے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انہیں نعمت ملتی ہے اور وہ کہتے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، تو نعمتیں بھی امتحان ہوا کرتی ہیں۔ نعمت دے کر، نعمتیں نواز کر اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے۔ اور یہاں جو منافقین کی بات کی جا رہی ہے، اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے کہ وہ بات کو سمجھتے نہیں، تو دین کی سمجھ سے عاری ہونا یہ ایک طرح سے منافقت ہے۔ جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو کوئی بھلائی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو کوئی برائی تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیم کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے نفسوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مصیبت کے آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ کہ تاکہ انسان اپنی غلطیوں کی طرف توجہ کرے، اور دوسرا یہ کہ اس سے کوئی لیسن لرن کرے، کوئی سبق سیکھے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک مرتبہ انسان کے ذہن میں اس کی کوئی برائی ضرور فلیش بیک ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ ایکچولی یہی انسان کے پلٹنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن اگر شیطان غالب آ جائے تو پھر وہ اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، شیطان اس کے نفس پر قابو پا لیتا ہے، اور پھر وہ حق کو سمجھ نہیں پاتا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور ہمیں اس کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ پھر فرمایا جس نے اطاعت کی رسول کی، پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے منہ موڑا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگران۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، انتہائی اہم ہے۔ جتنا قرآن پر عمل کرنا، اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، اور یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو اللہ کے حکم سے ہر بات کرتے ہیں، انہیں تو ایک ایک بات وحی کی جاتی ہے۔ اور پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر یا رسول نگران نہیں ہوتے، بلکہ ان کا کام حق کو آگے پہنچا دینا ہے۔ یہی بات ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں، پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو رات کو مشورہ کرتا ہے ان میں سے ایک گروہ علاوہ اس کے جو آپ کہتے ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے جو رات کو وہ مشورے کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، وہی جو جنگ کے لیے نکلنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن بعد میں کیا مشورے کرتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ایسے لوگوں پر رسول اللہ نے کیا کرنا ہے؟ بس اعراض کیجیے ان سے اور بھروسہ کیجیے اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ آج بھی اگر کسی مسلمان کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا رویہ کرتا ہے، کوئی زبانی کلامی باتیں کر کے بعد میں مکر جاتا ہے، تو اسے بھی یہی رویہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اگنور کرنا چاہیے۔ کس بات سے اسے موٹیویشن ہوگی، اسے اسٹرینتھن ملے گی؟ اس سے بھروسہ کرے اللہ پر، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے سب کچھ، جو بھی انسان کر رہا ہے، جو بھی وہ سوچ رہا ہے۔ اللہ تو دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم لکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں فرشتے لکھتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کے خلاف پلاننگ کرنے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان سے اعراض کرو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ جب اعراض کرنے کے ساتھ، اگنور کرنے کے ساتھ ساتھ توکل علی اللہ ہوگا، تو پھر اس برے شخص سے نفرت نہیں آئے گی، بلکہ اس کے لیے بھی اصلاح کرنے کا ایک ایلیمنٹ دل میں پیدا ہوگا، اور اس کے لیے بھی دل سے دعا نکلے گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ دعا قبول ہو اور پھر وہ آپ کا ساتھی بھی بن جائے۔ تو لہٰذا ہمیں کسی برے سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ اس کی برائی سے نفرت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔